ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور پاکستان مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل پروفیسر احسن اقبال صاحب. احسن اقبال صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بڑی مصروفیت میں سے آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. سر, ویئر ڈو وی اسٹینڈ رائٹ ناؤ؟ یہ جو 2-3 دنوں سے مسلسل انڈین ایگریشن شروع ہو رہی ہے, کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ان کو جواب دینا جو ہے وہ ناگزیر ہو چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان نے جو بزدلانہ حرکت کی تھی 7 مئی کی رات کو حملہ کر کے, اس کا جو ہمارے مسلح افواج نے اور خاص طور پہ فضائیہ نے جواب دیا, وہ تاریخ میں لکھا جائے گا. بلکہ اب تو بین الاقوامی میڈیا بھی کہہ رہا ہے, CNN, نیو یارک ٹائمز, رافیل کی آپ بات کر رہے ہیں, سب نے کہا ہے کہ ماڈرن وارفیئر ہی نہیں بلکہ شاید ایئر وارفیئر کے اندر سب سے لمبی جو ایریل بیٹل ہے وہ 1 گھنٹے پہ محیط ہوئی, جس میں پاکستان نے بھارت کے 5 جہاز ناک ڈاؤن کیے اور ان میں 3 رائفل جہاز تھے جن کے اوپر ان کو بہت زیادہ ناز تھا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پائلٹس کو کریڈٹ جاتا ہے اللہ کے فضل سے, اور ہماری ایئر فورس کی تیاری کو, اور پوری ایک جو انٹیگریٹڈ اپروچ تھی ہمارے ڈیفنس میکنزم کی, اس کو کریڈٹ جاتا ہے. اس سے جو بھارت کی سبکی ہوئی ہے, دیکھیے بھارت کا کلیم یہ تھا کہ ہم کنونشنل وارفیئر کے اندر پاکستان پہ بہت سپیریورٹی رکھتے ہیں. ہمارے جہاز زیادہ ہیں, ہمارے ٹینک زیادہ ہیں, ہماری ہر شے بہت زیادہ ہے, تو پاکستان از نو میچ. لیکن پاکستان نے ثابت کر دیا کہ کنونشنل وارفیئر کے اندر انڈیا از نو میچ ان ایئر فورس کانٹیسٹ. اور اس ابھی تک ہیومیلیٹ, دیکھیں آپ ان کے انڈیا کا ٹی وی اور میڈیا دیکھیں, اتنے بزدل ہیں کہ حالانکہ ان کے جو جہاز گرے ان کی ویڈیوز منظر عام پہ آ گئی, سب کچھ آ گیا, لیکن انڈیا میڈیا میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ ایکسیپٹ کرتے کہ ان کے جہاز گرے ہیں. اور وہ CNN دکھا رہا ہے, نیو یارک ٹائمز بتا رہا ہے کہ آپ کے جہاز گر گئے ہیں. تو اس سے آپ ان کے اوسان کتنے خطا ہیں اور کتنے وہ بکھلائے ہوئے ہیں. اور اب آپ دیکھیے کہ جو ڈرونز انہوں نے بھیجے ہیں, اس سے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لگتا ہے کہ ان کے پائلٹس نے اڑنے سے انکار کر دیا کہ بڑا خطرہ ہے کہ ہمیں ایئر فورس مار دے گی, لہٰذا آپ ان مینڈ جو ڈرون بھیجو. وہ بھی 29 گرائے گئے ہیں. تو اس لیے اب وہ انڈیا صرف جسے کہتے ہیں کہ وہ پوسٹ ارتھ کویک جو آفٹر شاکس ہوتے ہیں نا, ان کی جو ہیومیلیشن ہے, میں تو ان ڈرونز کو اس کی آفٹر شاک سمجھوں گا. تو پاکستان نے الحمدللہ از وے اپ, اس مقابلے میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے. لیکن چونکہ انہوں نے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو وائلیٹ کیا ہے, ہماری سوورینٹی پہ حملہ کیا ہے, ہمارے بے گناہ لوگوں کو مارا ہے, تو یہ اب ہمارا حق ہے کہ اس کو ہم کس طرح رسپانس دیتے ہیں. اس کے لیے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ NSC نے بھی کہا کہ یہ ہمارا حق ہے, اور ہم اس کو اپنے وقت پہ اور اپنی جگہ پر استعمال کریں گے. اچھا, اور یہ حق جو ہے NSC نے اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ جو ہے مسلح افواج کو دے دیا ہے کہ اب آپ کا فیصلہ ہوگا, وقت اور جگہ کا تعین وہ آپ نے کرنا ہے, اور اسکیل کا تعین جو ہے وہ بھی آپ نے کرنا ہے. ٹھیک. اچھا, ایک بات میں پھر یہ بتاؤں, دیکھیے اس پورے قضیے میں پاکستان کا جو رویہ ہے وہ بڑا میچیور رہا. آپ دیکھیے کہ جب بھارت نے فوری طور پہ ہم پہ الزام لگا دیا اپنے اس واقعے کا جو ان کے مقبوضہ کشمیر میں ہوا تھا, تو شاید آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی الگوریدمز بھی اتنی تیزی سے یہ پزل سالو نہ کر سکتی ہیں جتنا انہوں نے جلدی سے پاکستان پہ الزام لگا دیا. پاکستان نے اس کے بعد مسلسل بھارت کو بھی اور بین الاقوامی کمیونٹی کو بھی کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, اور ہم ہر قسم کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ہم اس وقت کسی کانفلکٹ کو نہیں چاہتے کہ اس خطے میں وہ مزید کوئی ایسی کشیدگی پیدا کرے. لیکن انڈیا میں اتنی کمزوری ہے ان کے بیانیے میں کہ آج بھی جب انڈیا میں الیکشن ہوتا ہے وہ اس بات کے محتاج ہیں کہ وہ پاکستان دشمنی کے نام پر اپنے لوگوں سے ووٹ لیں. حالانکہ انڈیا کی تاریخ کئی 100 سال کی ہے, ان کی اسٹیٹ ہوڈ از انٹو سینچریز ان ہسٹری, اور ان کی آبادی ہم سے 7-8 گنا زیادہ ہے, 1.5 ارب کا ملک ہے, اتنا بڑا جغرافیہ ہے, لیکن اتنا کمزور ہے, اتنا انسیکیور ہے کہ آج بھی وہ پاکستان دشمنی کے بغیر اپنی سیاست نہیں چلا سکتے. وہ کہتے ہیں برخلاف کہ سرحد پر تناؤ ہے, کیا دیش میں پھر چناؤ ہے. اس کے برخلاف پاکستان جس کی ہسٹری صرف 77 سال ہے,
جس کی آبادی 24 کروڑ ہے، ہمارے اندر اتنا اعتماد ہے کہ کسی الیکشن میں مجھے یاد نہیں کہ ہمارے کسی پولیٹیشین نے انڈیا دشمنی کے اوپر سیاست چمکانے کی کوشش کی ہو. ہماری ہمیشہ الیکشن اپنے ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ فرق ہے پاکستان کا اور انڈیا کا. ٹھیک. اچھا احسن صاحب، آج جو انڈین فارن منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے، جو کہ سعودی منسٹر فار فارن افیئرز اسٹیٹ کے جو وزیر مملکت ہیں ان سے ملاقات کے بعد، کہ اگر انڈیا کے خلاف فوجی کارروائی کی گئی تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا. لیکن ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایگریشن جاری رکھیں، پاکستان ریٹیلیٹ نہ کرے. لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان ان کو جواب دیتا ہے یو این کے آرٹیکل 51 کے تحت، جو کہ اب پاکستان کا حق ہے، اور معاملہ فردر اسکیلیشن کی طرف اگر چلا جاتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے نا، پاکستان کیا اس بات کو تسلیم کر لے کہ انڈیا کا یہ حق ہے کہ جب وہ چاہے پاکستان کے اندر انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کر کے میزائل مار سکتا ہے؟ اگر تو پاکستان اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو پھر تو ہر 6 مہینے بعد، سال بعد جب انڈیا کا دل کرے گا کسی بہانے سے کوئی میزائل پھینکیں گے. تو لہٰذا اس کو ہم ایک بنیاد نہیں بنا سکتے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کہ اس چیز کو ہم ہضم کر لیں اور بھارت کے اس حق کو تسلیم کر لیں کہ جب اس کا دل کرے وہ ہماری طرف کوئی ایک میزائل کسی جگہ پھینک دے. تو یہ ایک انٹرنیشنل لاء کی بھی خلاف ورزی ہے، اور پاکستان کا یہ حق ہے کہ اگر اس کی سرزمین پر کسی نے حملہ کیا ہے تو وہ اس کا جواب دے. البتہ اگر انڈیا چاہتا ہے کہ وہ کوئی مزید ایسکیلیشن نہ کرے تو اسے یہ سوچنا چاہیے تھا یہ کام کرنے سے پہلے. اب تو اس نے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو وائلیٹ کیا ہے. تو یہ پاکستان کا حق ہے کہ وہ اس چیز کو رسپونڈ کرے ایٹ اے ٹائم آف اٹس اون چوزنگ اینڈ ایٹ اے پلیس آف اٹس اون چوزنگ. اچھا، اور احسن صاحب، اگر یہ معاملہ جو ہے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ فردر اسکیلیشن کی طرف جا رہا ہے، تو ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ ہے، سی این این کو انٹرویو دے رہے تھے کہ وی آر ریڈی فار آل آؤٹ وار. دیکھیے، پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے جی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے امن کی اس بات کو، چونکہ ہمارا فوکس بڑا اکانومی کا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک بڑی ہی تنگ نظری ہے اس وقت بھارت میں جو لیڈرشپ ہے، جو ہندوتوا فلسفی پہ چل رہی ہے، اور اس نے خود بھارت کے اس کیریکٹر کو مسخ کر دیا ہے جہاں پر کہ ہندو آبادی کے ساتھ مائنورٹیز بھی رہتی تھیں، اور اس سوچ کو پھر زندہ کر دیا جس پر پاکستان قائم ہوا تھا. چونکہ یہ اسی سوچ کے رد عمل میں پاکستان کا مطالبہ زور پکڑا تھا، اور وہاں پر آپ دیکھیے مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں، عیسائیوں کے ساتھ اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ وہ کیا سلوک کر رہے ہیں. تو وہ جو اگر امن کی اس بات کو نہیں سمجھتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کمزوری کے ساتھ امن کی بات کر رہے ہیں. اگر پاکستان پر کوئی ایگریشن مسلط کیا گیا، پاکستان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک بھرپور نہ صرف اپنا دفاع کر سکتا ہے بلکہ کسی بھی ایگریشن کا دندان شکن جواب بھی دے سکتا ہے. کوئی بھی ملک اور قوم اپنی خود مختاری پہ تو سودا نہیں کرتی نا. ٹھیک. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی بھول ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو دھمکا کر یا پاکستان کے خلاف جارحیت کے ذریعے پاکستان کو کسی ایسی حیثیت میں لا کر مجبور کر سکتا ہے کہ ہم اپنی اس ہزیمت پر خاموش ہو جائیں. یہ ان کی بھول ہے. پاکستان جو ہے وہ قطعاً اس چیز کو قبول نہیں کرے گا کہ بھارت کے پاس یہ اختیار ہو یا کسی کے پاس بھی اختیار ہو کہ وہ پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کریں اور وہ تصور کریں کہ پاکستان اس کا کوئی نوٹس نہیں لے گا. اچھا، ایک اہم سوال اب احسن صاحب، ہم جہاں پہ اس وقت کھڑے ہیں، یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ کی آج پرائم منسٹر سے بھی بات ہوئی، اور سعودی منسٹر فار اسٹیٹ فار فارن افیئرز وہ انڈیا میں ہیں، اور سعودی فارن منسٹر کی یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ سے بھی بات ہوئی ہے، مارکو روبیو سے. تو اس کا مطلب کہ بیہائنڈ دا سینز معاملات میڈیشن ہو رہی ہے، ڈی اسکیلیشن کی بات، اور وہ ہو رہی ہے. لیکن جو کچھ ہو چکا ہے، پاکستان ریٹیلیشن کی بات کر رہا ہے کہ اب ہمارا حق ہے، لیکن کیا اب یہ ممکن ہے کہ ہم ڈی اسکیلیشن کی طرف جائیں اور پاکستان کچھ بھی نہ کرے اور معاملہ بس ادھر ہی ختم ہو جائے؟ دیکھیے نا، اگر پاکستان کچھ بھی نہیں کرتا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے تسلیم کر لیا کہ
کہ بھارت کے پاس یہ حق ہے جب دل کرے وہ ایک میزائل ٹکا دے. یعنی ہمیں اپنی ڈیٹرنس کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا. تو اگر آپ ٹیٹ فار ٹیٹ نہیں کرتے تو آپ یہ میسج تو نہیں دے سکتے کہ بھی ہم نے اس چیز کو قبول نہیں کرنا. تو آئی تھنک بھارت کو یہ میسج تو ضرور جانا چاہیے. میری ذاتی رائے ہے, اس کا فیصلہ تو لیڈرشپ کرے گی, لیکن بھارت کو یہ میسج دینا ہمارا ایک قومی فرض بھی ہے کہ اگر آپ یہ ریڈ لائن کراس کریں گے تو ہم بھی ریڈ لائن کراس کریں گے. لہٰذا ریڈ لائن کراس کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ پاکستان بھی ریڈ لائن کراس کرنے کا حق رکھتا ہے اور کرے گا, کر سکتا ہے اگر آپ کریں گے. لیکن اگر آپ ان کو یہ حق دے دیں گے, تسلیم کر لیں گے, اچھا جی آپ نے ریڈ لائن کراس کی, ہم اس کے بعد گڈ بوائے بن جائیں گے, تو پھر تو بھارت کا بار بار دل کرے گا کہ ہم ریڈ لائن کراس کریں. ایسا صاحب, انڈیا میں ایک بڑا 2-3 لوگوں کو میں سن رہا تھا, وہ یہ کہتے ہیں یہ اصل میں یہ لڑائی جو ہے یہ انڈیا اور چائنا کے درمیان ہے, انڈیا اور پاکستان کے درمیان نہیں ہے. چائنا نے جس طرح پاکستان کا فرملی وہ لیا, سائنس لیا, اور پھر ہم دیکھیں کہ جس ٹیکنالوجی سے ہم نے رائفل گرایا تو اس میں بھی آبویسلی چائنا کا جو ہے ہماری پائلٹوں کی تربیت میں بھی اس میں بھی بہت بڑا کردار ہے. دیکھیے, چائنا پاکستان کا ایک آل سیزن آل ویدر دوست ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمیں چین جیسا دوست حاصل ہے جس نے ہر موقع پر اور ہر صورتحال میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر ثابت کیا ہے کہ فرینڈ ان نیڈ از فرینڈ ان ڈیڈ. تو جہاں تک چائنیز میزائل کا تعلق ہے, بھارت کے پاس بھی تو فرینچ جہاز ہیں اور دوسرے اسرائیلی ڈرونز ہیں. تو جہاز اور سامان لینا تو ہر کسی کا حق ہے جہاں سے بھی ہم لیں, لیکن وہ سنا ہے کہ فرانس بھارت سے بہت ناراض ہے کہ تم نالائکوں نے ہماری ریپوٹیشن ختم کر دی ہے رافیل کروا کے. نہیں, ہم بلکہ آج ہم فرانس سے ایک جرنلسٹ کو بھی لے رہے ہیں. فرینچ میڈیا میں اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پائلٹ نالائق تھے, رافیل نہیں. تو بھارت کی نالائکی کی سزا فرانس, سنا ان کا شیئر گر گیا. نہیں, شیئر بھی گر گیا. اٹس این امبیرسمنٹ نا پوری رافیل ٹیکنالوجی کے لیے. اور دنیا بھر میں جتنے بھی ڈیفنس کے تھنک ٹینکس ہیں حسن صاحب, وہ ڈیفنس جرنلسٹ ہیں, ان کی ٹویٹس آج آپ دیکھ لیں, ایوری باڈی از شاکڈ اینڈ سرپرائزڈ. نہیں, بلکہ میں تو ایک تجزیہ پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ اب کنونشنل وار فیئر کے اندر جو کیلکولس اور بنی ہوئی تھی کیلکولیشنز, وہ ساری تبدیل کر دی ہیں پاکستان کی صلاحیت نے, کہ اس نے اس 5th جنریشن پلین کو جو بھارت کا اتنا بڑا مایہ ناز تھا اور جس کو کلیم کیا جاتا تھا کہ انوینسیبل ہے, وہ 1 نہیں 2 نہیں 3 مار کے, تو انہوں نے وہ پوری جو سیکیورٹی کیلکولس تھی اس ریجن میں اور وارفیئر میں, اس کو تبدیل کر دیا. So well done to Pakistan Air Force. Professor Ehsan Iqbal صاحب, thank you so much for joining us.